بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، اس سے پہلے جمعے میں ناچیز نے آپ کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پر بات کی تھی، اور سبقت لسانی کی بنیاد پر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کو میں نے قرآن کی آیت کہہ دیا تھا، جو ایک غلطی ہو گئی تھی. لہذا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ احادیث نبویہ کے اندر سے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. لہذا اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا قرآن کی آیت ہے، تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے اور ذہن سے اس کو نکال دے، اور اس کو صرف ذہن میں اتنا رکھے کہ یہ ٹکڑا حدیث کا ٹکڑا ہے، اور اس بنیاد پر اس کے جو میسیجز ہیں، اس کے جو پیغامات ہیں، وہ وہی ہیں جو پچھلے ہفتے آپ کو بتلائے گئے تھے. دوسری چیز اس وقت جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو، مددگار بنو، ایک دوسرے کے ہیلپر بنو، ایک دوسرے کے مدد کرنے والے بنو، اور برائی کے کاموں میں، بری باتوں میں، برے کاموں میں، بری عادتوں میں، ہر اس برے میں جو باعث گناہ ہو اس سے بچو بھی، اور اس میں معاون بھی نہ بنو، تعاون بھی نہ کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہاں پر اس آیت کی روشنی میں سماج میں پھیلے ہوئے بہت سے ایسے مسائل پر روشنی پڑتی ہے کہ جس کو ہم نگلیکٹ کیے ہوئے ہیں، جس کو ہم بھلا چکے ہیں، جس کو ہم اثر نو ذہن کی کہہ سکتے ہیں کہ پیداوار میں لاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں. آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کا غریبی ہے، بے روزگاری ہے. یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے خاص طور سے نوجوانوں کے لیے کہ وہ ان کو غلط راستے پر، غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوان جو ساتھی ہیں وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہوئے ایک دم سے امبانی اور اڈانی بننا چاہتے ہیں. وہ ایک دم سے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، ایک دم سے بڑا بننا چاہتے ہیں، لیکن فی نفسی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز ایک دم حاصل نہیں کی جا سکتی. فوراً لاٹری نہیں لگتی، لاٹری کے چکر میں انسان برباد ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے. وہ لاٹری کے چکر میں لگا رہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ایک لمبی چوڑی لاٹری لگے گی اور اس سے جو ہے میرے وارے کے نہارے ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لاٹری لگتی نہیں ہے، اور دن بہ دن وہ کمزور سے کمزور، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور تمام چیزوں کے طور پر بھی وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے. بہت تیزی کے ساتھ میں ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہی کنڈیشن رہتے ہوئے پھر کیا ہوتا ہے، بے روزگاری اور بڑھتی چلی جاتی ہے. اور خاص طور سے مسلم علاقوں کے اندر، ان علاقوں میں کوئی ایسا روزگار بھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ جس سے ان کا اچھا روزگار بن جائے.
مثال کے طور پہ آپ اللہ نے آپ کو دیا، آپ مسجد کے باہر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں، آپ نے 10 15 20 روپے ان کو دے دیے۔ اب آپ خود ذہن لگائیے کہ کیا 10 20 50 روپے سے ان کی غریبی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ مزید آپ نے ان کو اور غریب بنا دیا۔ غریب اس بنیاد پر بنایا کہ آپ سے مانگا، پھر دوسرے سے مانگا، پھر تیسرے سے مانگا، ان کے ذہن میں یہی بیٹھ گیا کہ اب ہمیں مانگنا ہے، اور پھر ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مانگنے کا، پھر یہ پیشہ بن جاتا ہے، پھر پیشے میں بھی ایک نئے انداز میں مانگنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور غریبی کسی طرح ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، غریبی اور بڑھتی چلی جاتی، اور بے روزگاری تو بڑھی ہوئی ہے۔ ایسے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایسے میں کس طریقے سے اس غریبی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے ہم روزگار تلاش کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو وہ حضرات جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے اور جو خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کے جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، ڈیولپ ہونا چاہیے ان کا ذہن، ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی غریبی کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ہر شخص اگر یہ چاہ لے جس کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے کہ میں ایک غریب کو صاحب استطاعت بنا دوں گا، میں غریب کی غریبی کو مٹانے کی بھرپور کوشش کروں گا، طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے 10-5 روپے دیے، اس سے اس کا بھلا نہیں ہوگا، بلکہ آپ مثال کے طور پہ اس کی پوزیشن کو دیکھیں، اس کی کنڈیشن کو دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ اگر پھیری لگا سکتا ہے، وہ اگر ٹھیلے پر کچھ بیچ سکتا ہے، وہ اگر کسی جگہ بیٹھ کر کچھ کر سکتا ہے، تو وہ کام اس کو دلا دیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 500 روپے کسی شخص کو دیے اور کہا کہ جاؤ منڈی سے کھیرا خریدو اور دن بھر اس کو بیچو۔ 500 روپے آپ نے 10-5 نہیں دیے، 500 روپے دیے، اس نے منڈی سے کھیرا خریدا اور اس کو جو ہے اپنے طور پر روزی کی تلاش میں اس نے بیچا۔ بیچنے کے بعد اس کو 200 روپے کا نفع ہو گیا۔ اس طریقے سے دن بھر اسی طرح جب وہ کرتا رہا تو 2 مہینے کے اندر اس کی پوزیشن ایسی ہوگی کہ وہ 10,000 کا مال اٹھا سکتا ہے، اور اس طریقے سے ایک پریوار، ایک خاندان کا ایک بہترین کام چل سکتا ہے، 2-5 روپے میں نہیں چل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ مجھے دے دیجیے، ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے۔ کہنے لے کے آؤ، منگا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ کون اس کو خریدے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں اس پیالے کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اور کوئی بتائے؟ تو دوسرے شخص نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ 1 درہم کے سامان وغیرہ لے کر گھر میں دے دو تاکہ کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے، اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ اور 1 درہم کا جو سامان ہے گھر میں دے دو، اور پھر وہ کلہاڑی لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دستہ جو اس کے پیچھے لکڑی ہوتی ہے وہ لگا کر کہا کہ جاؤ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ اور کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد وہ ایسے بہترین مالدار ہو گئے، وہ بہترین صاحب استطاعت ہو گئے کہ ان کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ بے روزگاری اور غریبی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مانگنے سے کبھی بے روزگاری اور غریبی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک انسان خود یہ طے نہ کر لے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہیں ہے، اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، لہذا محنت میں خود کروں گا اور میں کوشش اور جد و جہد میں لگا رہوں گا، تو پھر میرے نام پر جو اللہ رب العزت نے روزی لکھی ہے وہ مجھے ملے گی، تو پھر دیکھیے اس میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہم سب کے سب لوگ کیا سوچتے ہیں، چھوٹا کام ہے، شرم آئے گی،
ارے شرم کی کیا بات ہے، صبح 2-2 3-3 گھنٹے لوگ دودھ بیچ کے جو ہے اسی میں وارے کے نیارے کر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مدینے میں جب آئے تو ان کا بھائی چارہ کرا دیا گیا حضرت سعد سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی میری آدھی زمین لے لو، آدھا آدھا سب کچھ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، مجھے تو بازار کا رستہ بتا دو۔ ان کو بازار کا رستہ بتا دیا۔ کہتے ہیں دودھ اور پنیر اس طرح بیچا کہ وہ مدینے کے 1 نمبر کے امیر ترین انسان ہو گئے۔ دودھ اور پنیر میں محنت کی، صاف دل کے ساتھ میں انہوں نے محنت کی، بے روزگاری ختم، غریبی ختم۔ یہ ہمیں اسوہ ملتے ہیں، یہ ہمیں نمونے ملتے ہیں کس طریقے سے ہم بے روزگاری کو، غریبی کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم صاحب استطاعت لوگوں سے کہتے ہیں جو جہاں کے ہیں وہ اپنی 5 6 10 لوگوں کی ٹیم بنائیں، اس میں سے بنانے کے بعد میں اپنا جو بھی زکوٰۃ خیرات نکالتے ہیں وہ 5-10 روپے کی شکل میں نہ دیں، بلکہ ایک مٹھ شکل میں دیں۔ بھائی 10,000 دے دیا، 15,000 دے دیا، اور کہا کہ کام کرو۔ کام کرنے کے بعد میں پھر اس کو یہ بھی کہو کہ اس کو لوٹانا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو دے دیا وہ تو کھا کے ختم کر دے گا، بلکہ اس سے کہو کہ یہ ادھار تمہیں دیا جا رہا ہے تاکہ تم اس سے کاروبار کرو اور دھیرے دھیرے لوٹا دو۔ جب وہ لوٹا دے دوسرے کو دے دو، جب وہ لوٹا دے تیسرے کو دے دو۔ اس طریقے سے پیسہ سیکولر ہوگا اور اس طریقے سے غریبی ختم ہوگی۔ بینک وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ یہی تو کرتے ہیں، ادھر سے ادھر دیا، ادھر سے ادھر کیا، اور بہترین طریقے سے وہ لوگ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آرام سے عیش کر رہے ہیں۔ اور ہمارا جو پیسہ ہے جو ہم واقعی میں اللہ کے نام پر لٹاتے ہیں، اس کو اس طریقے سے لٹاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے غریب اور غریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم جو دوسروں کے یہاں کام کرتے ہیں، الگ الگ دکانوں پر، الگ الگ جگہوں پر، ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم یہاں پر سکسیس ہو سکتے ہیں، اس دکان کی کہہ سکتے ہیں نشر و اشاعت میں ہم اپنا یوگدان دے سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنا کام کر کے اپنا یوگدان شروع کر دیں۔ جب ہم ساری ان کا انٹروڈکشن، اس کی کوئی بھی چیز ہو، ہم جوتے کی دکان پر ہیں، کپڑے کی دکان پر ہیں، جویلری کی دکان پر ہیں، ہم جب کسٹمر کو خوش کر سکتے ہیں اور کسٹمر کو لینے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو اپنا سامان کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنا سامان بھی تو بیچ سکتے ہیں ہم اسی انداز میں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم خود کفیل بنیں، اور خود کفیل بننے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم چھوٹے سے کام، کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، بس محنت ہونی چاہیے۔ اس بنیاد پر جو ہے آپ کوئی بھی کام لیں، اس کام کو دل کے ساتھ میں، صاف نیت کے ساتھ میں، اللہ سے مدد چاہتے ہوئے کریں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا، اور خود بخود جو ہے روزانہ روز افزا جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور پھر آپ ترقی دیکھیں گے۔ اور آج کے وقت میں یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم خود کفیل نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہماری پوزیشنیں خراب رہیں گی۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک وقت کھا لیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی ہم ترقی نہیں کر سکتے، دماغ نہیں آئے گا۔ ہم وہی سوچیں گے کہ بھائی ہمیں وہیں لگ جانا ہے جہاں ہمارے ابا تھے، جو ابا کرتے تھے وہی کام کرنا ہے۔ جب تعلیم ہوگی تو اس کے علاوہ کرنے کی کوشش کرے گا انسان۔ ایک وقت کھائے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائے اور آگے اعلیٰ تعلیم دلائے، تاکہ وہ جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے، جو حالت بنی ہوئی ہے، وہ حالت پلٹ جائے، کسی طرح بدل جائے۔ جس طرح توے سے روٹی بدلتی ہے، یہ حالت اسی طرح بدلنی چاہیے، لیکن تعلیم کی بنیاد پر۔ تعلیم کے لیے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جو ادارے اچھے ہیں اور اس میں تعلیم یافتہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہ ٹاپر ہیں لیکن گھر سے مجبور ہے، یعنی ان کے پاس ذہن ہے پڑھنے کے لیے، بہترین ذہن رکھتے ہیں وہ، لیکن گھر سے مجبور ہیں، آپ ان کو ہائر کر لیجئے۔ ہائر کرنے کے بعد میں آپ ان سے کہیے کہ ہم آپ کی تعلیم پر پیسہ لگائیں گے اور آپ جو ہے تعلیم حاصل کریے۔ آپ کہیے کہ آپ پڑھیے، محنت سے پڑھیے، ہم پیسہ لگائیں گے، لیکن جب آپ فارغ ہو جائیں، فراغت کے بعد 20% ہم کو لوٹاتے رہیں گے۔ وہ بھی خوش، آپ بھی خوش، آپ کا پیسہ بھی جائز جگہ لگ گیا اور وہ بھی کامیاب ہو گیا، نہ جانے کتنے لوگوں کو کامیاب بنا دے گا۔ طریقے آپ اختیار کریے، ان طریقوں پر چلیے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے میسیج دیا تھا کہ کلہاڑی لاؤ، کلہاڑی میں دشتہ ٹھوکا اور اس شخص سے کہا
کہ ہاتھ نہ پھیلاؤ، بلکہ محنت اور مزدوری کے ساتھ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو۔ اگر اسی طرح ہم قوم کو اپاہج بنا دیں گے مانگنے کا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا، صرف مانگے گا۔ اور آج یہی ہوا۔ ہم اپنے بیت المال کا جو ہمارے اوپر جو صدقات زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا صحیح استعمال کریں، اس طریقے سے کریں کہ لوگ جو ہیں اس سے وابستہ ہوں اور کامیاب ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ 5-10 روپے دے دیے، لیکن ایک آپ ٹارگٹ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں میں 10 لوگ مثال کے طور پہ بہت ہی غریب ہیں اور ان کے بچے بڑے ہیں اور وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو ہائر کریں اور ان کا نظر بھی رکھیں کہ یہ کام کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ بار بار آپ ان کو دیکھتے رہیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد میں پھر دیکھیے آپ رونق آتی چلی جائے گی، محلے میں سکون پرسکون ماحول ہوگا اور ہر طریقے سے جو ہے وہاں پر جنت نما بنتا چلا جائے گا۔ پھر ایک دوسرے کی ہیلپ ہوگی، اسی کو کہا تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی، اسی سے مدد ملے گی، اسی سے تعاون ملے گا جب ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی فکر کریں گے، ایک دوسرے کو دھکا دے کر جو ہے اس کو اوپر چڑھائیں گے، تو دیکھیے سب سے پہلے آپ اوپر چڑھ جائیں گے۔ تو یہ کرنے والے کام ہیں جو بہت ہی زیادہ ضرورت اس وقت محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے کیا تو انشاءاللہ بے روزگاری بھی ختم ہوگی، غریبی بھی ختم ہوگی، اور نہ جانے کتنے غریبوں کی دعا آپ کو لگے گی، جس سے آپ کے جان میں مال میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق